اس ویڈیو میں ہم اس سٹوری کا سیکنڈ پارٹ کریں گے۔ She broke off with a little shudder. اس نے جو ہے اپنی بات ختم کی ہلکے سے لرزی. شڈر مینز وہ لرز اٹھی کیونکہ اس کو خوف محسوس ہوا. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ لوگ حقیقت میں واپس آ جائیں. اس بات سے اس کو ڈر محسوس ہوا. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a will of apologies for being late in making her appearance. جب جو ہے مسز سیپلٹن جو ہے وہ آ گئی روم میں اور ساتھ میں انہوں نے ایکسکیوز کیا بہت ڈیر سارے کہ وہ جو ہے لیٹ آئی ہیں. میکنگ ہر اپیئرنس کا مطلب آنے میں جو ہے وہ لیٹ ہو گئی. اور جب وہ آئیں اور باتیں شروع کی تو فرامپٹن کو بہت زیادہ ریلیف محسوس ہوا. اس کو اچھا لگا کیونکہ وہ بھی جو ہے ویرا کی ساری کہانی سے خوفزدہ ہو گیا تھا. I hope Veera has been amusing you, she said. Mrs. Stapleton نے مسٹر فرامپٹن سے پوچھا I hope جو ہے ویرا آپ کو جو ہے انٹرٹین کر رہی ہوں گی, اس کی باتوں سے آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے. She has been very interesting, said Frampton. اور فرامپٹن نے کہا کہ ہاں وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ باتیں کر رہی تھی. I hope you don't mind the open window, said Mrs. Stapleton briskly. Mrs. Stapleton نے جلدی سے کہا مجھے امید ہے کہ اس کھلی ہوئی کھڑکی سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. My husband and brother will be home directly from shooting. میرے ہسبینڈ اور میرے بھائی جو ہیں وہ جلد ہی جو ہے شوٹنگ سے واپس آنے والے ہیں, مطلب ہنٹنگ سے واپس آنے والے ہیں. And they always come in this way. اور وہ ہمیشہ اسی راستے سے آتے ہیں, اسی لیے میں نے کھڑکی کھلی رکھی ہے. They have been out for snipe in the marshes today. انہیں بتا رہی ہے کہ آج جو ہے وہ مارشز گئے ہوئے ہیں سنائپ کی ہنٹنگ کے لیے. سنائپ جیسے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں دیٹ از اے برڈ. مارشز ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جو کہ جب نمی کے موسم میں جو ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے, وہاں جو ہے پانی کڑا ہو جاتا ہے. یہ جو ہے ایک غیر آباد ایک ویران جگہ ہوتی ہے. تو اس نے کہا وہ مارشز پہ گئے ہیں سنائپ کی ہنٹنگ کے لیے. سو they'll make a fine mess over my poor carpets. اس لیے وہ واپس آئیں گے تو اچھے خاصے جو ہے ان سے کیچڑ لگی ہوگی اور بہت گندے ہوں گے, تو وہ میرے کارپٹس کو بہت گندا کر دیں گے. سو لائک یو مین فاک isn't it. تو اسی طرح آپ مرد ہوتے ہوں کیا isn't it کیا نہیں ہوتے ہو, مطلب آپ لوگ صفائی کا زیادہ خیال نہیں رکھتے ہو. She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds. اور اس کے بعد مسز سیپلٹن جو ہے وہ بڑی خوشی خوشی جو ہے باتیں کرتی رہی اور اس کو بتاتی رہی ہنٹنگ کے بارے میں اور برڈس کی کمی کے بارے میں. اینڈ the prospects for duck in the winter. ان کو یہ بتاتی رہی کہ سردیوں میں جو ہے ڈک کی ہمیں کتنی امید ہے کہ ہمیں ڈک جو ہے مل جائیں گے. ٹو فرامپٹن اٹ واز آل پیورلی ہارریبل. فرامپٹن کے لیے تمام باتیں بہت زیادہ ہارریبل تھی, بہت خوفناک تھی. ہی میڈ اے ڈیسپریٹ بٹ اونلی پارشلی سکسیسفل ایفرٹ ٹو ٹرن دا ٹاک آن ٹو اے لیس گاسٹلی ٹاپک. اس نے کوشش کی کہ وہ جو ہے اس ساری گفتگو کو ذرا کم جو ہے ہارریبل کی طرف کنورسیشن کی طرف لے جائے. وہ چاہتا تھا کہ ہارریبل کنورسیشن ختم ہو جائے. اس نے بہت شدید کوشش کی, ڈیسپریٹ بٹ اونلی پارشلی سکسیسفل ایفرٹ, لیکن وہ اپنی کوشش میں صرف آدھا جو ہے وہ کامیاب ہوا, مطلب پوری طرح جو ہے مسز سیپلٹن نے وہ باتیں نہ چھوڑی. ٹو ٹرن دا ٹاک اس نے کوشش کی کہ وہ کنورسیشن کو ٹرن کر دے, دوسری طرف لے جائے. آن ٹو اے لیس گاسٹلی ٹاپک, کم خوفناک ٹاپک کی طرف. ہی واز کانشیس دیٹ ہز ہوسٹس واز گیونگ ہم اونلی اے فریگمنٹ آف ہر اٹینشن. اس کو احساس ہو رہا تھا, اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی جو میزبان تھی وہ ان کو صرف جو ہے اپنی اٹینشن کا تھوڑا سا ٹکڑا دی, تھوڑا سا حصہ دے رہی تھی. اینڈ ہر آئیز ور کانسٹنٹلی اسٹریئنگ پاسٹ him to the open window. اور ان کی مسز سیپلٹن کی آنکھیں مسلسل ان سے ہٹ رہی تھی. مسز فرامپٹن پر ان کی نظریں نہیں تھی. پاسٹ him to the open window, بلکہ مسز سیپلٹن کے پیچھے جو اوپن ونڈو تھی مسز سیپلٹن کی نظریں بار بار جو ہے ادھر چلی جاتی تھی. وہ اس طرح بیٹھے تھے مسٹر فرامپٹن کی ونڈو جو تھی اوپن ونڈو ان کے پیچھے تھی. اینڈ دا لان بیونڈ, اور اس اوپن ونڈو سے جو لان نظر آتا تھا مسز سیپلٹن بار بار اس طرف دیکھ رہی تھی. اٹ واز سرٹنلی این انفارچونیٹ کوئنسیڈنس دیٹ ہی شوڈ ہیو paid his visit on this tragic anniversary. مسٹر فرامپٹن نے سوچا کہ حقیقت میں یہ بہت ہی زیادہ بدقسمت اتفاق ہو گیا کہ انہوں نے اسی دن جو ہے یہاں پر آ گئے جس دن جو تھی وہ جو ٹریجڈی ہوئی تھی اس کی اینیورسری تھی, مطلب آج جو ہے اس کا 3 سال پورا ہو گیا تھا. اور یہ بات ان کو ویرا نے بتائی تھی. The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercises, announced Frampton. مسٹر فرامپٹن جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو ہے مسز سیپلٹن اپنی وہ گفتگو چھوڑ دے, اس لیے وہ ان کو اپنی اس کے بارے میں بتا رہے, طبیعت کے بارے میں بتاتے, اپنے مسئلے کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ ان کو بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرز اس بات پر پوری طرح ایگری ہیں کہ مجھے مکمل آرام کی ضرورت ہے. and absence of mental excitement, ذہنی کسی کام کی جو ہے مجھے
اس سے مجھے بچنا ہے، اینڈ اوائڈنس آف، اور مجھے اس کے ساتھ بچنا ہے اس چیز سے بھی، آف اینی تھنگ ان دا نیچر آف وائلنٹ فزیکل ایکسرسائز، کہ میں کوئی بھی شدید قسم کی جسمانی جو ہے ایکسرسائز بھی نہ کروں. اناؤنس فرمپٹن نے کہا who labored under tolerably widespread delusion، کہتے ہیں فرمپٹن کو یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی، لیکن یہ اچھی خاصی tolerably مطلب اچھی خاصی وائڈ اسپریڈ، یہ پھیلی ہوئی تھی. ڈیلوژن یہ غلط فہمی، یہ فالس آئیڈیا، یہ غلط فہمی جو ہے اکثر لوگوں کو تھی، یا خوش فہمی سمجھ لیں، اکثر لوگوں کو یہ تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے that total strangers and chance acquaintances، کہ جو مکمل اجنبی لوگ ہوتے ہیں یا چانس acquaintances جو اتفاق سے آپس میں مل جاتے ہیں، are hungry، ان کو بہت خواہش ہوتی ہے یہ جاننے کی for the least detail of one's ailments and infirmities، ان کو دوسرے بندے کی ہلکی سی لیسٹ کا مطلب چھوٹی سی بیماری میں بھی، ailment کا مطلب بیماری، infirmities کا مطلب کوئی بھی فزیکل یا مینٹل کمزوری، اس کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوتی ہے. their cause and cure، ان کی وجہ جاننے کے لیے اور اس کا علاج جاننے کے لیے. کہتے ہیں مسٹر فرمپٹن نے ان کو ڈیٹیل سے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا تھے جو کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکمل اجنبی لوگ ہوتے ہیں یا جو اتفاق سے مل جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بیماریاں اور کمزوریاں جاننے کے لیے، ان کی وجوہات اور ان کے ٹریٹمنٹ کو جاننے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں. حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. on the matter of diet they are not so much in agreement، he continued، ساتھ میں انہوں نے جو ہے جاری رکھی اپنی بات، اور ان کو ساتھ میں یہ بتایا کہ ڈائٹ کے معاملے میں جو ہے ڈاکٹرز جو ہے اتنے اگریمنٹ میں نہیں ہیں. مطلب سب یہ مجھے ڈاکٹرز کہتے ہیں مجھے آرام کی ضرورت ہے، لیکن خوراک کے معاملے میں ڈاکٹرز کی رائے مختلف ہیں. No, said Mrs. Stapleton in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Mrs. Stapleton نے کہا اچھا نہیں، کیا مطلب ڈائٹ کے بارے میں وہ متفق نہیں ہے، اور انہوں نے ایسی آواز میں کہا جیسے کوئی بندہ جو ہے اپنی جماہی کو کنٹرول کرتا ہو. یون کا مطلب جماہی، جب کسی کو نیند آتی ہے تو وہ یون کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ مسٹر فرمپٹن کی بیماری کی باتوں سے بور ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ اچھا نہیں. Then she suddenly brightened into alert attention، پھر اچانک ہی مسز سٹیپلٹن بہت جو ہے خوش ہو گئی، اور ایک دم جو ہے وہ اٹینشن توجہ انہوں نے دی. الرٹ کا مطلب وہ ایکٹیو ہو گئی، بٹ ناٹ ٹو وٹ فرمپٹن واز سیئنگ، وہ اس کی جو ہے اٹینشن تو ہوئی لیکن فرمپٹن کی طرف نہیں، وہ کچھ اور کسی اور بات پہ خوش ہوئی ہیں. Here they are at last، she cried، اور وہ چلائی، اور انہوں نے کہا آخر کار وہ واپس آ گئے. Just in time for tea، بالکل ٹی کے لیے، چائے کے لیے وقت پر آئے ہیں. And don't they look as if they were muddy up to the eyes، اور دیکھو کیا وہ ایسے نہیں لگ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے آنکھوں تک جو ہے کیچڑ میں جو ہے وہ گندے ہو گئے ہوں. مڈی کا مطلب کیچڑ میں گندا ہونا. فرمپٹن shivered slightly، فرمپٹن جو ہے وہ ہلکا سا لرزا. and turned towards the knees with a look intended to convey sympathetic comprehension، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مسز سٹیپلٹن جو ہے وہ اپنی ٹریجڈی میں اس طرح الٹا سیدھا بول رہی ہیں، اور وہ جو ہے ویرا کی طرف انہوں نے دیکھا، ان کی نیز کی طرف انہوں نے دیکھا ایسی نظر سے جس کی نظر میں ان کے لیے جو تھی سمپتی تھی، ان کی نظر میں مسز سٹیپلٹن کے لیے ہمدردی تھی. کمپریہنشن کا مطلب سمجھنا. انہوں نے ویرا کو اس نظر سے دیکھا جیسے وہ اسے بتا رہے ہوں کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. The child was staring out through the open window with the dazed horror in her eyes، لیکن جو ہے ویرا کو بھی چاہیے تھا کس کی آنکھوں میں بھی ہمدردی ہوتی، لیکن وہ جو تھی اوپن ونڈو کی طرف دیکھ رہی تھی. He was staring out، staring کا مطلب گھورنا. through the open window، وہ کھلی کھڑکی میں سے باہر گھور رہی تھی. with the dazed horror in her eyes، اور اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ جو تھے ہارر اور شوق تھا. in a chill shock of nameless fear، تو اب فرمپٹن کو بھی تھوڑا سا ڈر لگا. اس کو اپنے ڈر کا نام تو معلوم نہیں ہوا، لیکن وہ تھوڑا سا حیران ہوا، اس کو بھی شوق لگا، اور وہ جو تھا مسٹر فرمپٹن جو ہے وہ ڈر گئے. فرمپٹن swung round in his seat، وہ اپنی سیٹ میں پیچھے کی طرف گھومے. and looked in the same direction، اور انہوں نے بھی اسی سمت میں دیکھا جس سمت میں ویرا دیکھ رہی تھی. In the deepening twilight، 3 figures were walking across the lawn towards the window. مسٹر فرمپٹن نے کیا دیکھا؟ 3 فگرز جو تھے وہ ٹوائلائٹ کا مطلب مدھم روشنی، کیونکہ اب شام ہونے والی تھی. 3 لوگ جو ہے وہ آ رہے تھے اکراس دا لان، اس لان میں سے اس کو کراس کر رہے تھے. ٹورڈز دا ونڈو کی طرف آ رہے تھے. دے آل کیریڈ گنس انڈر دیئر آرمز، ان سب کے بازوؤں پر جو ہے گنس لٹکی ہوئی تھی. اینڈ ون آف دیم واز ایڈیشنلی برڈن ود اے وائٹ کوٹ ہنگ راؤنڈ ہز شولڈر، اور ان میں سے جو ایک بندہ تھا اس کے شولڈرز پر جو تھی ایک اور چیز بھی تھی، ایک وائٹ کوٹ بھی جو تھا وہ لٹکا ہوا تھا.
جس طرح کی ویرا نے مسٹر فرامپٹن کو بتایا تھا کہ مسز سیپلٹن کے ہسبینڈ جب جا رہے تھے 3 سال پہلے تو ان کے شولڈر پر اسی طرح وائٹ کوٹ تھا. A tired brown spaniel kept close at their heels. ایک تکا ہوا براؤن کلر کا اسپینیل بھی تھا جو ایک کائنڈ آف ڈاگ جو ہے وہ بھی قریب جو ہے آ رہا تھا اور تکا ہوا دکھائی دے رہا تھا. Close at their heels کا مطلب ان کے بہت قریب. Noiselessly they neared the house. بغیر کسی شور کے وہ گھر کے قریب آئے. And then a hoarse young voice chanted out of the dusk. اور پھر جو ہے وہ بھی لان میں ہی ہیں, کھڑکی سے اندر داخل نہیں ہوئے, جو ہے اس اندھیرے میں سے ایک ینگ رف سی آواز آئی. چانٹڈ کا مطلب گانا گاتے ہوئے. I said Bertie why do you bound. یہ جو تھی وہ گانا گا رہا تھا, یہ ایک پاپولر گانا ہے اور وہ جو ہے یہ والا گانا جو ہے آلریڈی ویرا جو تھے مسٹر فرامپٹن کو بتا چکی تھی کہ مسز سیپلٹن کے چھوٹا بھائی جو تھے یہ گانا گاتا تھا اسپیشلی مسز سیپلٹن کو تنگ کرنے کے لیے کیونکہ وہ اس گانے سے چڑتی تھی. فرامپٹن grabbed wildly at his stick. اب خود سوچے کہ وہ جو ہے گوسٹ, مسٹر فرامپٹن کو یہی لگا کہ وہ جو ہے گوسٹ آ رہے ہیں, روحیں جو ہیں ان کی آ رہی ہیں. grabbed wildly انہوں نے پکڑا, wildly کا مطلب پاگلوں کی طرح, at a stick and hand اس نے جو ہے انہوں نے پاگلوں کی طرح اپنی سٹک پکڑی, اپنی ہیٹ پکڑی. The hall door, the gravel drive and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. اور وہ جو ہے بہت تیزی سے بھاگ گئی. ریٹریٹ کا مطلب واپس بھاگ جانا. وہ بھاگے, انہوں نے دوڑ لگائی اور راستے میں ان کو نظر نہیں آئے. The hall door ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہال ڈور سے وہ گزر گئے. The gravel drive وہ ڈرائیو میں جس میں بجری تھی, گاڑی جہاں کھڑی تھی. گریول کا مطلب بجری کا مطلب چھوٹے چھوٹے راکس اور اس میں جو ہے یہ ریت وغیرہ ہوتی ہے وہ والی جگہ, وہاں پر جو گاڑی کرنے والی جگہ تھی وہ وہاں سے گزرے. اینڈ دا فرنٹ گیٹ, اور فرنٹ گیٹ سے بھی نکل گئے گھر کے. وہ ڈملی نوٹڈ اسٹیجز, لیکن جب وہ ایسے بھاگ رہے تھے تو یہ چیزیں انہوں نے بہت ہلکی نوٹ کی, مطلب ان کو کچھ دکھائی نہیں دیا, وہ خوف کے مارے بھاگ رہے تھے. A cyclist coming along the road, اور جب وہ روڈ پر پہنچے تو ایک سائیکلسٹ جو ہے وہ روڈ کی طرف سے آ رہا تھا, ایک سائیکل والا. had to run into the hedge to avoid imminent collision, اور وہ سائیکل والے سے ٹکرانے ہی والے تھے اور سائیکل والے نے جو ہے ان کو بچانے کے لیے اپنی سائیکل کو جو ہے ہیج میں گھسا دیا. ہیج ایک بشز ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے ٹریز ہوتے ہیں جو آپس میں اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ایک دیوار سی بنا دی ہوتی ہے. عام طور پر یہ جھاڑیاں ہوتی ہے, ایک دیوار سے بنی ہوتی ہے. تو سائیکل والے نے جو ہے ان کو بچانے کے لیے اور خود کو ان کی ٹکر سے بچانے کے لیے ہیج میں جو ہے سائیکل کو گھسا دیا. Here we are my dear. اب مسٹر فرامپٹن وہاں سے جا چکے ہیں اور اب ہمیں اس ڈرائنگ روم کے اندر کا منظر بتایا جا رہا ہے. Here we are my dear said the bearer of the white mackintosh. جس شخص نے وہ وائٹ میکنٹوش لیا ہوا تھا, میکنٹوش از اے رین کوٹ, وہ کہہ رہے تھے Here we are my dear, ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. Coming in through the window, اور وہ ونڈو میں سے آ گئے. Fairly muddy, اچھی خاصی کیچڑ ہم پر لگی ہوئی ہے. But most of it's dry, لیکن زیادہ تر کیچڑ جو ہے وہ ڈرائی ہو چکی ہے. Who was that who bolted out as we came up, اور وہ کون تھا جب ہم آئے تو وہ جو ہے اس طرح بھاگا ہے. A most extraordinary man, a Mr. Nuttall, said Mrs. Sappleton. Mrs. Sappleton نے کہا ایک بہت ہی غیر معمولی بندہ تھا, عجیب سے بندہ تھا, کوئی مسٹر نٹل تھا. could only talk about his illnesses, وہ صرف اپنی بیماریوں کے بارے میں ہی باتیں کر رہا تھا. and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived, اور جب آپ لوگ پہنچے تو بغیر کسی خدا حافظ کہے یا ایکسکیوز کیے وہ جو ہے اس طرح ایک دم چلے گئے. one would think he had seen a ghost, مجھے ایسا لگا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو. I expect it was the spaniel. یہاں پر مسز سیپلٹن کو سمجھ نہیں آئی کہ مسٹر نٹل کیوں بھاگے ہیں, لیکن ریڈرز ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں بھاگے ہیں, کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ 3 سال پہلے جو لوگ جا کر مر چکے ہیں اب ان کی جو ہے بھوت, ان کی روحیں جو ہے یہاں پر آئی ہوئی ہیں, وہ ڈر کے بھاگے ہیں. اور ویرا کو بھی پتا ہے کہ وہ کیوں بھاگے ہیں. اور ویرا کا جواب سنیے کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں کہ وہ کیوں, اس نے جو ہے ویرا نے ان لوگوں کو کیا ایکسپلینیشن دی. I expect it was the spaniel, said the niece calmly. اس نے بڑے سکون سے کہا ویرا نے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اسپینیل کی وجہ سے بھاگے ہیں, ڈاگ کے ڈر سے بھاگے ہیں. He told me he had a horror of dogs. کہتے ہیں مسٹر فرامپٹن نے مجھے بتایا ہے, ویرا نے کہا مسٹر فرامپٹن نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ان کو کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے. He was once hunted into a cemetery. کہتے ہیں مسٹر فرامپٹن ایک دفعہ ایک قبرستان میں چلے گئے تھے.
ہنٹڈ ڈھونڈنے سے مطلب وہ بھاگ کر ڈر کر خوف سے قبرستان میں چلے گئے تھے. سم ویئر آن دا بینک آف دا گینگیز, دریائے گنگا کے کنارے, گینگیز ریور ان انڈیا, بائی پیک آف پیرش ڈاگس, اس علاقے کے ایک گروپ آف ڈاگس جو تھا, کتوں کا ایک گروہ جو تھا, وہ ان کے پیچھے پڑ گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ بھاگتے بھاگتے قبرستان میں چلے گئے. اینڈ ہیڈ ٹو اسپینڈ دا نائٹ ان اے نیولی ڈگ گریو, اور انہوں نے قبرستان میں وہ رات کتوں کے خوف سے ایک نئی کھودی ہوئی قبر میں گزاری تھی. مطلب ایک قبر جو کھودی ہوئی تھی لیکن ظاہر وہ خالی تھی. مسٹر نٹل اس میں جو ہے اندر نیچے چلے گئے تھے اور ساری رات انہوں نے ادھر ہی گزار لی تھی, کیونکہ کتے جو ان کا پیچھے نہیں چھوڑ رہے تھے. ود دا کریچرز, اور وہ کریچرز کا مطلب وہ گروپ آف ڈاگ جو تھا, snarling and grinning and foaming just above him, وہ اس قبر کے باہر اوپر جو ہے وہ موجود تھے اور شور مچا رہے تھے. snarling غرا رہے تھے غصے سے, grinning دانت پیس رہے تھے, and foaming just above him, foaming کا مطلب ان کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی اس کے اوپر کھڑے ہو کر, گریو کے اوپر. وہ اندر نہیں جا سکتے تھے, اور مسٹر فرمپٹن نے بہت زیادہ جو ہے وہ رات خوف میں گزاری تھی. enough to make anyone lose their nerve, ویرا نے کہا کہ اس وجہ سے جو ہے اسپینیل کو دیکھ کر مسٹر فرمپٹن ڈر گئے تھے, کیونکہ جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا یہ کسی کے بھی جو ہے اعصاب کو کونے میں جو ہے بہت بہت کافی ہے, بہت زیادہ ہے. اعصاب کو کونا مطلب کسی کو بھی پریشان کر ڈپریشن میں لانے کے لیے وہ واقعہ بہت زیادہ تھا. یہاں پر ریڈرز کو پتہ چلتا ہے کہ ویرا جھوٹ بول رہی ہے, کیونکہ یہ باتیں مسٹر فرمپٹن نے کہیں بھی نہیں کہی تھی, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیوں خوف سے بھاگے تھے, کیونکہ ویرا نے ان کو بتایا تھا کہ 3 سال پہلے وہ لوگ گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے. جب یہ قصہ جھوٹا ہے تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ گوسٹ نہیں ہے, بلکہ کیونکہ وہ ان سے باتیں کر رہی ہے, مسز سیپلٹن ان سے باتیں کر رہی ہیں, وہ بالکل ریئل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویرا نے سب سے جھوٹ بولا ہے اور مسٹر فرمپٹن سے بھی جھوٹ بولا ہے. رومانس ایٹ شارٹ نوٹس واز ہر اسپیشلٹی, یہ اس شارٹ سٹوری کا آخری جملہ ہے. رومانس ایٹ شارٹ نوٹس واز ہر اسپیشلٹی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے بہت ایکسپرٹ تھی رومانس کی سٹوریز بنانے میں. شارٹ نوٹس کا مطلب بہت جلدی, وہ بہت جلدی جو ہے خوبصورت کہانیاں جو ہے بنا سکتی تھی, اور یہ اس کی اسپیشلٹی تھی, یہ اس کی ایکسپرٹیز تھی, اس کی مہارت تھی. رومانس از اے شارٹ سٹوری, شارٹ ایڈونچر سٹوری. ایک ایڈونچر سٹوری ہوتی ہے یا جو ہے رومانس, اس کو بھی کہتے ہیں ایک ایسی سٹوری جس میں ہیروز کا ذکر ہوتا ہے, شیولرک ہیروز کا, نائٹس کا, فوجیوں کا, اور اس طرح کے جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان ہیروز کا ذکر ہوتا ہے. رومانس اس سٹوری کو بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی چھوٹے سے وقت میں جو ہے ایڈونچر سٹوریز بنانے کا اس کو شوق تھا. تو ہمیں یہ سب جو ہے اب کلیئر ہو گیا ہے کہ ساری کہانی جس پر ریڈرز بلیو کیے بیٹھے تھے اور جس پر مسٹر فرمپٹن بلیو کر رہے تھے, اصل میں ویرا نے وہ سب جھوٹ بولا تھا, کیونکہ یہ اس کی عادت تھی. اس کو دوسروں کو تنگ کر کے انجوائمنٹ میں بہت زیادہ مزہ آتا تھا, اور یہ سب اس نے اپنی کانفیڈنس سے کیا, اپنے سکون سے کیا, اور اس نے حالات کو بہت زیادہ کلیورلی استعمال کیا. سو دس واز دا اسٹوری. اس کی تھیم اور اس کی سمبل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی.